لا إله إلا الله. اللهم بارك على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 12 ذی الحجہ 1444 ہجری مطابق 30 جون سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اسی موسم عبادت قربانی کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقرر فرمائی ہے، جس شخصیت کا احسان ساری دنیا کے مسلمانوں پر ہے، جو ہمارے اور آپ کے جد امجد ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی شجاعت و بہادری اور ان کی دعوت کے تعلق کے قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں چند گوشے آپ کی خدمت میں رکھوں گا میں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی آپ حضرات اور عالم اسلام کے تمام مسلمان یا جو ہماری بات کو اس وقت سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب اپنے دل کی اتھاہ اور عمیق گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں انہوں نے جو بھی قربانی پیش کی ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کے بدلے میں اس کے جانور کے خون کے قطرے قطرے اور اس کے جسم کے رونٹوں کے بدلوں میں بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں بے بہا نیکیاں اور بھلائیاں اور خیر عطا فرمائے، اور ان کے آل اولاد، ان کے مال و دولت اور ان کی سب چیزوں میں اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک تو یہ، دوسری مبارکباد عالم اسلام، مبارکباد مملکت سعودی عربیہ کے حکمران اور مملکت سعودی عربیہ کے خادم شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان حفظہم اللہ، اور ان کے جتنے بھی معاونین، متعاونین، وزراء، عمراء ہیں، وہ ان سب کو بھی وہ سب بھی قابل مبارکباد ہیں، جن کی جد و جہد اور جن کی محنتوں سے 1444 ہجری مطابق 1444 ہجری 2023 کا
یہ عظیم الشان اجتماع جو تقریباً 18 سے مختلف روایتوں کے مطابق 18 سے 25 لاکھ کا مجمع ہے، جمع غفیر، جو مکۃ المکرمہ کے اندر، پھر مینا میں، پھر میدان عرفات میں، اور پھر مزدلفہ، اور پھر پلٹ کر مینا، اور پھر اب آج آخری حج کا آخری نہیں بلکہ آخری کا پہلا حصہ جو برہمی کا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، لیکن بارہی کو جو کنکری مار کر واپس آنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرنا چاہے تو 13 تک میدان بنا کے اندر قیام کرے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ الحمدللہ نہایت امن اور نہایت عافیت اور سلام کے ساتھ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان الحمدللہ انہوں نے حج بیت اللہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اور کی اور خیر اور غنیمت کی نعمت اللہ تعالیٰ انہیں وطن سلامتی کے ساتھ واپس لے جائے، اور اللہ تمام حاجیوں کے حجوں کو اللہ حج مبرور بنائے، اور اللہ ان کے بدلے میں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ مملکت سعودی عربیہ بھی قابل مبارکباد، اور اس کے بعد تمام حجاج کرام جو تشریف لائے ان سب کا بھی، ضیوف الرحمان انہیں بھی حج کی مبارکباد دی دل کی گہرائیوں سے، اور جن لوگوں نے بھی اس میں اپنے خدمات پیش کیا ان سب کی۔ عزیزان محترم، دنیا کا یہ عظیم الشان اجتماع ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں ایک مرکز پر، مرکز توحید جس کی تعمیر حضرت آدم سے لے کر کے، اور جس کا اظہار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اور سیدنا اسماعیل صاحبزادے جو تھے ان کے ہاتھوں سے ہوا، یہ مرکز توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک عظیم الشان ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اللہ اکبر، کہ پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے اور بستے ہیں ان کو حکم ہے کہ تم دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، تمہیں اسی مرکز توحید کی طرف اپنا رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں، نمازیں ادا کرنی ہیں ہمیشہ، اور پانچوں ٹائم یہ گویا کہ ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے، یہ پانچوں ٹائم گویا کہ یہ بیداری کی تصور پھونکتا ہے اور تمام مسلمانوں کو جگاتا ہے، اور ان کے دلوں میں ایمان کی جوت کو جگاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ تمہارا مرکز توحید جو ہے وہ مکہ مکرمہ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے پانچوں ٹائم تمہیں بیدار کیا جاتا ہے کہ اٹھو اور اس کی طرف منہ کر کے اللہ کی بندگی اور عبادت اور خود سپردگی کا مظاہرہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم زندگی کے اندر جہاں کہیں بھی رہیں، جس وطن جو بھی ہمارا ملک لوگوں نے بنایا ہے، ہر ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، دنیا کی ہر زمین ہماری ہے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کی زمین ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب ہمارے اللہ نے بنائے، مالک الملک وہی، اور اس کا حقدار وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کی عبادت اور اپنے مالک کی بندگی اور اپنے مالک کے گن گاتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ باپ کا درس اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو تو پسر وارث میراث پدر کیوں کر ہو۔ اگر بیٹے کو باپ کا سبق یاد نہ رہے، بیٹا اگر باپ کا فرما بردار نہ رہے، بیٹا اگر باپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے، بیٹا اگر اپنی جان مال سب کچھ اپنی تمام سب چیزیں اپنے باپ پر قربان نہ کرے، تو پھر وہ بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں وارث ہو سکتا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح بلا تمثیل، بلا کسی مثال کے وہ لوگ وہی اس زمین کے مالک ہو سکتے ہیں، وہی اس زمین کے زیادہ حقدار ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے راستوں پر ہیں، اور جو اللہ کے دین کے اوپر قائم و دائم ہیں، وہی اس زمین کے مالک ہو سکتے ہیں، اور انہی کو زیادہ حق ہے۔ اے مسلمانوں، یہ قربانی، یہ ہمیں، اور یہ دین اسلام، یہ اطاعت اور فرمانبرداری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہی اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دامن مراد کو نہیں پھیلاتا ہے، ایک مسلمان ہی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ایک مسلمان ہی اللہ کے لیے اپنے جان مال سب کی قربانیاں پیش کر سکتا ہے، ایک مسلمان ہی اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کر سکتا ہے، تو وہی اس زمین کا حقدار اور وہی مالک ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مجنوں، بہت سارے دنیا کے اندر لیلا کے اس عشق کی بات کرتے ہیں کہ لیلا ہماری ہے، لیلا ہماری ہے، لیکن لیلا کسی کی نہیں ہوتی۔
جو لیلا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، جو اپنے مال کو قربان کر دے، اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹا دے، وہی اصل مجنون ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ تو بین ہی اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے ادھر ادھر کے آبود معبود بنا کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کی پرستش، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ مرے گڑے مردوں کو بھی لوگ پوجتے ہیں، اب اللہ کا نام لے لے کر کے چلاتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی اللہ کے فرمانبردار ہیں، اللہ کے مطیع ہیں؟ کیا واقعی؟ ہرگز نہیں۔ یہ جھوٹے مکار اور باطل قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعوتوں کا خلاصہ رہا ہے۔ ہم جب زندگی کے ہر موڑ پر، بلکہ جب یہ مہینہ خاص طور سے حج کا مہینہ آتا ہے، تو وہ پورے نقوش، وہ پوری یادیں اور پوری گویا کہ ایک طرح سے یادگار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہاں پہ بلاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، دیکھو کہ یہاں پر کیا کیا یادیں تمہاری وابستہ ہیں۔ زندگی بھر جس کی طرف منہ کر کر کے تم سجدے کرتے رہے، اللہ کی کلام، اللہ کی اذان کی آوازیں سن کر کے تم مسجدوں کا رخ کرتے رہے، اللہ کی عبادت بندگی کرتے رہے، رات کی تنہائیوں میں قبلے کی طرف رخ کر کے اب سجدے کرتے رہے۔ اے مسلمانوں، آؤ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس گھر کی زیارت کرنے آؤ۔ یہ اسلام کا آخری رکن ہے، اسلام کا آخری رکن ہے جسے اللہ نے سال کے اخیر میں رکھا ہوا ہے۔ غور کریں آپ، سال کے اخیر میں یہی تتم بہ الصالحات، الفضل من اللہ، من فضل اللہ تتم بہ الصالحات، اللہ کے فضل و کرم ہی سے صالحات نیکیاں مکمل ہوتی ہیں۔ کہ آج سال کا آخری حصہ جا رہا ہے، اور آخری عبادت کا آخری حصہ بھی ہم سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ آج 12 ذی الحجہ ہے، ابھی آج بھی قربانی کا دن ہے، اور کل بھی 13 تاریخ کے غروب شمس تک آدمی قربانی کرے۔ یہ کل تک قربانی کا تسلسل اور اللہ کی عبادت و بندگی کا قائم و دائم ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن یہ رکن من ارکان الاسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو آخری رکن ہے، حج بیت اللہ۔ 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت یہ وہ رکن ہے جو زندگی کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ جیسے دل کی دھڑکن ہے، دل دھڑکتا ہے، اس دھڑکن سے بھی زیادہ وابستگی اور رابطہ اس کلمہ توحید کے ساتھ ایک مسلمان کا ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور اس تقاضے کے ساتھ ہی وہ ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو 4 ارکان ہیں، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، زکوٰۃ ادا، یہ ارکان بعد میں۔ سب سے پہلا رکن کلمہ توحید ہے، جو دل کے دھڑکنوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک آخری سانس تک، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی زندگی کے آخری سانس پر آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن آخری کلمہ اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، یعنی کہ زندگی بھر آپ شرک اور خرافات کے اندر مبتلا رہیں اور جناب علی آخر میں چل کے کلمہ پڑھ لیں تو آپ مسلمان، آپ جو ہے جنتی ہو جائیں۔ نہ، شرک تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آخری کلمہ، آپ کو ایک نمونہ میں میدان غزوہ احد کے بارے میں کے اندر بتاتا ہوں کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میدان احد کے اندر جنگ کا موقع ہے، لڑائی کا موقع ہے، کفار چاروں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں مستعد ہو کر لڑنے کے لیے۔ اس موقع پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا، نوجوان، گبرو نوجوان، ہتھیاروں سے لیس، گھوڑے، اسلحے، سب کچھ اس کے پاس موجود تھے، طاقت و قوت کا مالک، اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، لڑائی کرنا چاہتے ہو، جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہو، ہماری مدد اور نصرت کرنا چاہتے ہو، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، کلمہ شہادت پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہو، ہے تمہارے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت اور زبان سے اقرار کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں نہ اقرار کرتا ہوں، میرے دل میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع، لوٹ جاؤ، تمہارے اس ہتھیار کی، گھوڑے کی طاقت کی، شباب کی، جوانی کی، رونق کی، تمہارے اس نصرت اور مدد کی ہم کو ضرورت ہے، اللہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پلٹ جاؤ۔ دل کے اندر اگر توحید نہیں ہے، دل کے اندر اگر کلمہ نہیں ہے، تو پھر یہ جہاد جو ذروت و سنام الاسلام اللہ نے فرمایا ہے
کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اسلام کی بلند چوٹی ہے۔ وہ جہاد کے معنوں سے آج شیاطین کو پسینے چھوٹتے ہیں۔ وہ جہاد جو وطن کے لیے ہو رہا، وہ جہاد جو مٹیوں کے لیے ہو رہا، وہ جہاد جو کسی اور مقصد کے لیے ہو رہا ہے، اس کا نام سن کے پسینے چھوٹتے ہیں۔ تو وہ جہاد تو نہیں ہے، لوگوں نے اپنے طور پہ جہاد کہہ لیا ہے۔ اصل جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اس کو، کسی نے کہا کوئی آدمی اپنے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، کیا یہ جہاد ہے؟ کوئی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں جاتا ہے، کیا یہ جہاد ہے؟ کوئی اپنے کوئی مختلف دنیاوی مقاصد اور اغراض اور مقصد کے لیے، ریزن کے لیے جا کے دشمنوں سے لڑتا ہے، کیا یہ جہاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد نہیں۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے لتکون ہی کلمۃ اللہ العلیٰ، جس کے ذریعے سے اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ جہاد ہے۔ اور سنو، جہاد صرف تلوار اور تیر اور تفنگ سے ہی نہیں ہے، سب سے پہلے جہاد اپنے نفس سے، اپنے دل سے ہے، جہاں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو اپنے دل سے جہاد کرنا، یعنی اپنے دل کے، اپنے نفس کو مارنا، کیونکہ یہ سب سے پہلا مرکز ہے۔ آپ کی آتما، آپ کا ضمیر، آپ کا دل، اس کے ساتھ جہاد کرو، اسے اللہ کی مرضی کا پابند بناؤ، اسے اللہ کا غلام بناؤ، اس دل کو اللہ سے کی محبتوں کا جو ہے پیکر بناؤ، اس دل کو شجاعت و بہادری کا خزانہ بناؤ، اس دل کے اندر اپنے رب، اپنے معبود جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کا جو ہے خوگر بناؤ اس دل کو۔ پہلا جہاد بالنفس ہے، نفس کے ذریعے، دل کے ذریعے، نفس کے ذریعے جہاد۔ جی جناب علی، آج تو کھجڑوں کھسروں نے نہ جانے کس چیز کو جہاد کا نام دیا ہوا ہے۔ غصہ آتا ہے، یہ ایسا پوتر کلمہ ہے، ایسا مبارک اور مقدس جملہ ہے، لیکن ظالموں نے اور خود ہمارے اپنے بدماشوں نے، کچھ لوگوں نے، اور ہمارے اپنوں کا نام لے کر ہر دور میں رہا ہے، ہر دور کے اندر ایسے منافقین رہے ہیں اور ایسے بدماش رہے ہیں جو اسلام کا نام لے کر خود اسلام کے خلاف، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کا نام لے لے کر کے ہیں وہ کافر، ہیں وہ یہودی، ہیں وہ برے، ہیں وہ شیاطین، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اسلام کے خلاف اپنے چیلوں کو بھڑکانے کے لیے، کیونکہ شیطان کا بھی حصہ ہے نا، شیطان کا بھی حصہ ہے بندوں کے اندر، اس نے اجازت دی تھی کہ ہم تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، تیرے بندوں کو جہنم میں لے جائیں گے، تو اس کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان بندوں میں سے کس کو چھانٹ کر کے، کچھ تو پرماننٹ اس کے شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کے بندے ہیں، ان کی طرف سے تو بے بنداس ہے، وہ بے فکر ہے، ان کو صرف مشتعل کرتا ہے، بھڑکاتا ہے کہ تم لوگ شور کرو، چلاؤ، اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قربانی کے خلاف اور دیگر چیزوں کے خلاف بکتے رہو، نام رکھو مسلمانوں کا، شکل و صورت رکھو مسلمانوں کی۔ کچھ لوگوں کو ایسے بھی ہائر کرتا ہے، وہ نام عبداللہ ہوگا، نام فلاں ہوگا، نام ڈھکا ہوگا، نام عبد الرحمان ہوگا، نام جاوید ہوگا، نام سلیم ہوگا، نام سلمان ہوگا، نام نعمان ہوگا، نام فلانا ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن بباطن وہ کون ہوں گے؟ وہ اسلام کے دشمن ہوں گے۔ جی جناب علی، عبداللہ ابن سبا یہودی کون تھا؟ حضرت عثمان کے خلاف بھڑکانے والا، اور پورے اسلام کا آج تک یہ محرم کی تاریخ ہو، یا سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہو جو ابھی آ رہی ہے، یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں سے بھری ہوئی، یہ کون تھے؟ یہ سب یہ جھوٹے مسلمان، آج بھی جھوٹے مسلمان بہت سارے ہماری صفوں میں موجود ہیں، اور جناب علی اسلام کے بہت بڑے دعوے دار، ٹوپیاں لگائے ہوئے، پگڑیں باندھے ہوئے، یہ داڑھیاں، لیکن یہود و نصارہ اور کافروں کے کام کرنے والے، قبروں، مزاروں، درگاہوں کے پجاری، صوفی صافی بنے ہوئے لوگوں کے، ان کے تلوے چاٹتے ہوئے کفر و شرک کی آمیزش سے اس دین کو نقصان پہنچانے والے بہت سارے ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں۔ محترم، آپ بولیں گے تو آپ کو کہیں گے یہی سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، استغفر اللہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تو اپنا حصہ چاہتا ہی ہے، تو اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان بھی ایسے بہت سے ٹیلی ویژنوں کے اوپر ڈیبٹ کرتے ہوئے، مناظرہ کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے، اور اسلام کے خلاف بکواس کر، نام مسلمانوں جیسا ہے، عورتیں مسلمانوں جیسی دکھیں گی،
خیر مسلمانوں جیسی کیا دکھیں گی مسلمانوں کی خیر کوئی چاہیے، لیکن اپنا نام انہوں نے مسلمانوں کے ذریعے سے مرزا پٹھان سید خان پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوگا، اور اس طرح سے شعور دیں گے کہ یہ مسلمان ہے، حالانکہ اسلام سے ان کا کوئی واسطہ بولو، یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے، یہ بھی ہم سب کو جاننا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس طرح سے چکمے دیتا ہے، تو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کی جانکاری اور معلومات لیں، نہیں تو اس دنیا کے اندر صرف کھانے اور پینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت و بندگی اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ اس لیے نہیں پیدا ہوئے ہو کہ آپ جاؤ کھاؤ پیو اور جیسے دوسرے لوگ آرام ٹانگ پھیلا کر کے آرام کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سیدنا تو بات آئی تھی توحید کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد فی سبیل اللہ لتکون ہی کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس راستے میں آدمی جہاد کرے، سب سے پہلے اپنے نفس سے کرے، پھر اپنے نفس کو صحیح کرے، درست کرے، یہی دعوت دی تھی۔ تلوار پہلے نہیں ہے، تیر و تفنگ نہیں ہے، بم اور بارود نہیں ہے۔ جہاد اس کو نہیں کہتے کہ بے گناہ غیر مسلموں کے اوپر بم پھینک دیا جائے، میزائل پھینک دیا جائے، راکٹ پھینک دیا جائے، جناب علی اور ان کے بال بچوں کو قتل کیا۔ یہ جہاد نہیں، یہ فساد فی الوطن ہے، یہ فساد فی الارض ہے، یہ روئے زمین کے اوپر فساد پھیلانا ہے، اسے جہاد نہیں کہتے۔ جناب علی ظالم شیطانوں نے کسی کی لڑکی کوئی بھگا کے لے کے گیا، کوئی شیطان کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی شیطان نے بدکاری زناکاری کر لی، اس کو نام ہمارے یہاں شیطانوں نے دیا لب جہاد۔ کیا؟ لب جہاد۔ کسی نے کسی کی زمین ایٹھ لی، لینڈ جہاد۔ خبیثو، اصل میں یہ جانتے ہیں کہ جہاد بڑا مبارک لفظ ہے، لیکن اس کو جوڑا گیا ایسی گندگی کے ساتھ جس سے کہ اس کلمے کی پوترتا کو، اس کی پاکیزگی کو لوگوں کی نظروں میں، اور لوگ نہیں مسلمان نہ صحیح تو غیر مسلموں کی نظروں میں ہی اس کو بدنام کر دیا جائے، تو بدنام کر دیا۔ تو میں نے کہا نا کہ جب یہ جھوٹے جہادی جن کا نام سن کر کے ان کے پجامے گیلے ہو جاتے ہیں، سچے مجاہدین تو آئے نہیں، نہ سچا مجاہد اس وقت کون ہے؟ سب سے بڑا مجاہد سچا وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادتوں کا خوگر بناتا ہے، وہ سب سے بڑا مجاہد فی النفس، اپنے نفس کا جہاد۔ تو ان کو پتا ہے، وہ تو ابھی میدان میں اترا ہی نہیں، اس کا تو کہیں عطا پتا ہی نہیں ہے، ورنہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا اور اس طرح سے یہ ٹنٹناتے رہیں گے، یہ ناچتے رہیں گے، خالد ابن ولید پیدا ہوں، عمر بن خطاب پیدا ہوں، ایسی شخصیتیں آویں، اور یہ اس طرح سے کفر اور شرک کی دنداں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خیر، تو اس لیے سب سے پہلا تو بدنام کرنے کے لیے اس کلمے جو کہ ضرورت ہو سلام الاسلام، اسلام کی بلند چوٹی ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں سے متنفر کرنے کے لیے شیاطین نے ہمارے میں سے کچھ لوگوں کو خرید کر کے، یا اپنوں میں سے کچھ لوگوں کا نام جو کچھ بھی تھا ان ناموں کو بدل کر نسبتیں لگا کر اسلامی، فلانی، ڈھکانی، رضائی، خمانی کا پتہ نہیں کیا کیا نام رکھوا کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمانوں کے درمیان نفاق اور پھوٹ ڈالنا، منتشر کرنا، اور غیروں کی نظروں میں اس کو رسوا کرنے کی یہود و نصارہ اور غیر مسلمین الا من رحم اللہ، جو چند لوگ نہیں، سب نہیں کرتے، چند ہی لوگ ہوتے ہیں خبیث، چند ہی لوگ شیطان تو سب کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا نا، انہی کے ذریعے بدنام کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے، پہلی صفوں میں بیٹھتے تھے محترم، اب اور اس کا نام بھی عبداللہ تھا، یہاں پہلی صف میں، اور عام مسلمان بیچارے پچھلی صف میں، حقیقی مسلمان، اور جو منافقین تھے وہ پہلی صف میں ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک منافق جس کا جو سردار تھا منافقوں کا، وہ اس کا نام تو عبداللہ ہی تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے منبر رسول پر، مسجد نبوی کی میں بات کر رہا ہوں، مدینہ منورہ کی، اسی منبر پر جہاں آج خطیب جو ہے خطیب حرم خطبہ دیتے ہیں کھڑے ہو کے، اللہ کے نبی وہاں بیٹھے تھے، آپ جب خطبہ دیں سے پہلے وہ عبداللہ ابن سبا اور
کہتا تھا ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا انہ رسول اللہ، یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، فآمنوا بہ، تو ان کے اوپر ایمان لاؤ، اطیعوہ واتبعوہ، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، اپنی جانوں کو نچھال، اپنی محبتوں کو۔ عمر فاروق اعظم بیٹھیں گے، حضرت عمر فاروق کہتے تھے ہم جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، لیکن اللہ کے نبی، جب صحابہ جانتے تھے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں جانے؟ لیکن اللہ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے، وقت اور حالات ہوتے ہیں۔ بات آئی بہت سارے منافقوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اظہار ہوا، آپ کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ اور ہماری ہلاکت و تباہی کے وہ لوگ تذکرے کر رہے ہیں اور ساتھ کر رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ مل جل کر مدینے کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبر کرو، صبر کرو، جانتا ہوں میں، مجھے پتہ ہے، مجھے خبیث شور کریں گے، دشمنوں کو موقع ملے گا، یہی خبیث شور کریں گے کہ محمد صلی اللہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، تو پھر اسلام میں آنے سے لوگ ڈریں گے۔ اللہ سازش دیکھ رہے ہو نبی کا، اور ہم کون سے ہیں؟ نبی کے پیروں کے دھول کے برابر بھی ہماری کوئی بقا ہے۔ آج جو ماحول میں کریٹ ہو رہا ہے اور کفار جو ماحول پیدا کر رہے ہیں تمہیں مشتعل کرنے، ماحول مردوں کو عورتوں کو کریٹ کیا جا رہا، ماحول مشتعل ہو، بھڑکو، آؤ پیٹیں پھر تمہیں۔ عزیزان گرامی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مصطفی سے، شرار بولہبی، بولہب ہمیشہ سے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے صبر کرو، صبر کرو۔ حضرت عمر بن فاروق کہتے ہیں کلیجہ پھٹ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ہم جانتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، کلیجہ پھٹتا تھا، لیکن کیا کریں، اللہ کے نبی کچھ نہیں بولتے، چپ رہے۔ غزوہ احد ہوئی، یہی احد پہاڑ کو دیکھنے کے لیے کہنے گئے، غزوہ احد میں سارے مسلمان نکلے، کفار نے، کافروں نے مکہ سے اور یہودیوں کی سازش سے چڑھائی کری کہ مکے کو تہس نہس کر دیں، اللہ کے نبی نے اپنے دین کے بچا کر خانہ کعبہ سے ہجرت کی، مکۃ المکرمہ کو چھوڑا، صحابہ نے چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، جائیداد پراپرٹی چھوڑی کی، ان دشمنوں سے دور ہو جاؤ، ہجرت کر لو تاکہ یہ پیچھا نہ کریں۔ لیکن خطا ہے، کتنا بھی روکو، شروع سے ہی آج بھی اللہ کی قسم مسلمان کبھی پہل نہیں کرتا ہے۔ ہاں میں اس مسلمان کی بات نہیں کرتا جو جسے دشمنوں نے خریدا، جو منافق، جسے دشمنوں نے لالچ دے کر کسی بھی طرح یا اپنوں میں سے دشمنوں نے نام شام بدل کر کے کھڑا کیا، وہ تو ہوتے ہی ہیں، خود مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے انہوں نے کھڑا کیا، پہلے ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ جب مسلمان نکلے
اپنے دفاع کے لیے مدینے کو بچانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور میدان احد میں جب پہنچے تو 350 لوگوں کو لے کر یہی منافق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر جمعے کو کھڑا ہوتا تھا اور تقریر کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا محمد کا کلمہ پڑھو، نام رکھو، کرو، اسے محبت کرو، کو لے کر میدان احد سے واپس ہوا. صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہنے لگے ہم نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ میدان میں لڑنے کے لیے، ہمارے مدینے کے اوپر حملہ ہوگا تو ہم یہاں دفاع کریں گے، ہم میدان میں کھل کر کے جا کر کے ہم مدینے اپنے گھر والوں کو اکیلے چھوڑ کر کے پیچھے سے آ کر کے دشمن ہمارے بال بچوں کو اٹھا کے لے جائے تو ہم کیا کریں گے. یہاں نفاق ظاہر ہوتا ہے، یہاں پیدا ہوتا ہے. کون کس کا حکم تھا؟ یہ ایرو گیرو کا حکم تھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد امہ، سب کے امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین، ان کا حکم تھا. لیکن منافق جو ہوتا ہے نا وہ کہتا تو ہے اپنی زبان سے کچھ لیکن عمل کرنے کی بات آئی وہ باپ دادے ہمارے تو باپ دادے جو کر رہے تھے وہی ہمارا دین ہے، وہاں نہیں، وہی پتہ چلتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں سوچو آپ ہزاروں کفار آئے ہیں مارنے اور اپنے پاس بچے کھچے کچھ مسلمان ہیں 1500، ان میں سے بھی 300 واپس آ جائیں تو باقی جو ہیں ان کی ہمت کا کیا عالم ہوگا. غور کیجیے آپ، پست نہیں ہو جائیں گے وہ. ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کے مال موال نہیں تھے، ان کے مال مویشی نہیں تھے، جائیداد پراپرٹی نہیں تھی مدینے میں. لیکن اللہ اکبر وہ نہیں پلٹے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے بہرحال جو ہوا غزوہ احد کے اندر وہ آپ حضرات نے دیکھا سنا، ساری تاریخ اور سیرت کے اندر موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس کے بعد جمعہ آیا اور وہ خبیث کھڑا ہوا. کون؟ منافقوں کا سردار. وہی کلمہ کہنے کے لیے کھڑا ہوا. اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے ہیں اور وہ کھڑا ہوا کہ لوگوں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے اچھل کر کے اس کا گریبان پکڑا، کہا اجلس اجلس یا منافق، بیٹھ بیٹھ، تو کھل چکا ہے، ایکسپوز ہو چکا ہے، تیرا ہاتھ ہو چکا ہے، تو منافق دشمن اسلام ہے، دشمن اسلام ہے. اب تیری یہ جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، خاموش ہے. اللہ اکبر. نبوت چپ ہے، چپ ہے. صبر کا، تحمل کا، برداشت کا عالم دیکھیے آپ. ابرو کا اشارہ ہوتا، آنکھوں کا اشارہ ہوتا، گردن ہوتی، زمین ہوتی. نبوت جو ہے خاموش دیکھ رہی ہے. صحابہ کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کے کچھ پکڑ کے کہا آئندہ یہاں کھڑے نہیں ہونا، یاد ہے. عزیزان گرامی، فاش آدمی راز فاش ہوتا ہے، آج بھی راز فاش ہو رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو بچاتا ہے. ان اللہ واللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے مومن بندوں کی کا دفاع کرتا ہوں. اللہ کی قسم، اگر اللہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم بعضاً، اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے مدافعات نہ کرے نا تو یہ زمین فساد سے بھر جائے گی. بعض کو بعض کے ذریعے اللہ دفاع کرتا ہے، بچاتا ہے، سنبھالتا ہے، لے کے چلتا ہے، ادھر سے ادھر سے اللہ دفاع کرتا ہے. اور مومنوں کا دفاع اللہ اکبر حق اللہ، اللہ کا حق ہے. نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا یہ اللہ کا کیا ہے؟ حق ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں، اللہ نبی غم نہ کرو، آپ کو تو لوگوں سے ہم بچائیں گے، اللہ بچانے والا ہے کہ نہیں؟ تو جو اللہ کے نبی کے سچے فرما بردار ہیں ان کو بھی اللہ آج بھی اور قیامت تک بچائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، سب کو پتا ہے. اس وائر کے اندر بجلی نہ ہو تو ایک بچہ بھی اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے. آج مسلمانوں کے ایمان میں پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. جس دن یہ پاور اور یہ طاقت بھرپور ہو جائے گی، ابھی ظاہری طور کا عالم یہ ہے کہ شیطان بلبلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. آخری یہ حال ہے
اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ صحیح مومن بندے بن جائیں گے، اس دن اللہ اکبر کیا حال ہوگا۔ یہ دیکھو نمونے اللہ یہی دکھا رہا ہے، ذرا سا ہیلا ہے پاور ختم، آواز دے رہا ہوں آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی، بلی راستہ کاٹ گئی، حاجی صاحب منہ لٹکائے ہوئے آ رہے ہیں، حجن کہہ رہی جا رہے تھے بازار کیوں آ گئے، کہنے کہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، بلیوں سے ڈرتا ہے تو پھر پاور موجود، بولو دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب ایمان کا پاور تھا تو جناب علی جنگل تو جنگل ہے، ہاں جناب، چھاٹے مارتے ہوئے سمندروں میں بھی ہم نے گھوڑے ڈال دیے اور اس پار ہو گئے ہمارے گھوڑے اور ہمارے فوجی، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ پاور ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، نہیں پاور، یہ اللہ دکھا دیا یہیں پر، دیکھو وائر کے اندر پاور ختم تو آواز بھی ختم۔ پاور توحید کا ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کے بعد منافقین اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو، یاد کرو میں نے شروع میں وہ بات بتائی تھی، وہاں سے میں نے ابتدا کیا تھا، نوجوان نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ قال لا، میں نہیں پڑھتا۔ آج کی طرح وہ منافق، آج بھی کفار ایسے نہیں تھے جھوٹ بول بول کر کے، ہیں نقاب پہن پہن کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو بھیک منگواتے ہیں کفار، کیا پہن نقاب پہن پہن کر روڈوں چوراہوں پر مسلمان ظاہر کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں اپنی بہو بیٹیوں کو کھڑا کرتے ہیں اور فوٹو پکڑ پکڑ کر وائرل کرتے ہیں فیس بک کے اوپر، میڈیا پر، سوشل پر، یہ مسلمان لڑکی بدکاری کر رہی ہے، یہ دیکھو مسلمان لوگ بدکاری کر رہے ہیں، یہ دیکھو مسلمان بہن بھاگ کے جا رہی ہے، یہ مسلمان غیروں سے شادی کر رہے ہیں، یہ غیروں کی بہو، انہی کی بہو بیٹیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے حوالے کر کے فوٹو پکڑ پکڑ کر کے میڈیا کے اوپر چلاتے ہیں۔ پرسوں میں ایک ویڈیو میرے پاس آئی پاکستان کی، وہ ایک بڑھا بیٹھا ہوا، ایک لگائی ہوئی عورت بیٹھی ہوئی، انٹرویو ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں بڑے پریشان ہیں، پاکستان میں بڑے دکھی ہیں، ہم فلانی ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارا بیٹا انڈیا آنا چاہتا ہے تو فلانا کرنا پڑوسی ملک میں، لیکن ہم بڑے پریشان ہیں، ہمیں یہاں ستایا جا رہا ہے، ہماری 1000 لڑکیوں کو زبردستی کلمہ پڑھایا گیا۔ یہ کون سا اسلام ہے بھیا؟ زبردستی کلمہ پڑھوانا ہے، لالچ دے کر کے۔ ہم نے کہا اس خبیث کو کم از کم میڈیا میں ہے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کون کون ہے، کہاں کہاں اس طرح سے خبیث ہوتے ہیں شیاطین، جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ میں بیٹھ کر کے، چائنا میں بیٹھ کر کے، کینیڈا میں بیٹھ کر کے، برطانیہ میں بیٹھ کر کے، وہ جو پرسوں قربانی ہو رہی ہے، سویڈن میں قرآن جلایا جا رہا ہے مسجد کے سامنے۔ کیا قرآن کو جلا کے تم کو کیا ملے گا؟ ایک قرآن نہیں، ارے لاکھوں قرآن۔ یہ قرآن اب ان دفتیوں کا محتاج نہیں ہے، ارے قرآن تو مومن کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، مومن کے سینے میں قرآن ہے۔ خیر، اس طرح سے بدنام کرتے ہیں لڑکیاں اور لڑکوں کو۔ فی الحال کچھ ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، بابری مسجد جہاں ٹوٹی تھی، جن کو زبردستی غصب کیا گیا ہے، بابری مسجد جو ٹوٹی، پرسوں ایک مہینے کی بات، وہاں پر موٹر سائیکلوں کے ذریعے ٹوپی پہن کر جناب داڑھیاں اوڑیاں رکھ کر رات کو 5-6 چھوکرے قرآن پھاڑ پھاڑ کر کے ادھر ادھر مسجدوں کے اندر، اور پتہ نہیں کس کا کتے کا یا خنزیر کا یا کس کا گوشت ڈال رہے تھے مسجدوں کے اندر۔ پولیس مصرا تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی برہمن تھے، ٹھاکر تھے، سمجھ رہے یہ کیا کر رہے تھے؟ اس طرح سے مشتعل کرنا ان کا مقصد ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہیں صبر، تحمل، ضبط سے کام لے کے کچھ نہیں ہوگا، اللہ انہی کے ذریعے تمہارا دفاع کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ انہی کے اندر اسلام کے مدافعین پیدا ہوں گے، اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی، یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے، نصرانی بھی اللہ کا بندہ ہے، جناب علی، غیر مسلم کفار جو بھی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی دل سے اللہ کا بندہ ہے، کوئی جبرن اللہ کا بندہ ہے، دل سے ہم سب جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور کوئی جبرن یعنی اس کا بس نہیں چلتا ہے، ورنہ وہ کیا سے کیا کر دے،
یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ سب اللہ کے فرمانبردار ہیں، یہ سب اللہ کے فضل سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، زبان اللہ کے فضل سے بولتے ہیں، اس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے، زبان پر کنٹرول نہیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے. افلا فی وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو جائے. اس کان پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے، دھیرے دھیرے خود بہرا ہو جاتا ہے. آنکھوں کی روشنی خود ختم ہو جاتی ہے، تمہارا اس کے اوپر کوئی کنٹرول. یہی ہے اسلام، یہ اللہ کے فرما بردار ہے. اس زمین پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں. تو عزیزان گرامی، اس طرح سے لوگ ہیں وہ بھی اللہ انہی کے ذریعے انہی کو ختم کروائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. بولو انشاءاللہ. جی، اور دیکھ رہے ہو اپنے سامنے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے فلمیں، پتہ نہیں اسٹوریاں، کہانیاں، یہ فائل وہ فائل، زمانے کی فائل، دنیا کی فائل، نہ جانے کتنی فائل، تھوک جہاز، رہنے جہاز، فلانا جہاز، ٹھکانا جہاز، نہ جانے کیا کیا جہاز، بہت کچھ سازشیں کر رہے ہیں. امریکہ ہو کہ یورپ ہو کہ چائنا ہو کہ جاپان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بس. یہ دماغ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے گا ویسا گھمائے گا. تم صحیح ہو جاؤ، تم اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندے بن جاؤ، موحد بن جاؤ. سیرت ابراہیم یہ قرآن میں یہی درس دیتا ہے کہ ایک بندے نے اللہ کا گھر بنایا تھا، ایک بندے نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، تو قیامت کی صبح تک وہ قربانی کو ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. یہ اس کی برکت تھی، توحید کی برکت تھی. توحید اگر دل میں نہ ہو تو وہی حشر میدان غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی نے جس سے کہا تھا کیا تو توحید کا کلمہ بلند پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا لوٹ جا، مجھے تیرے ہتھیار کی، تیرے جوانی کی، تیرے گھوڑے کی، تیرے پاور کی، تیرے طاقت و قوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کفر کی حالت میں کرو، روزہ رکھو، جہاد، کچھ بھی کرو، کوئی فائدہ. یا زبردستی کوئی مسلمان بنے، یا پیسہ دے کر کے کوئی اسلام کو قبول کرے، لڑکی کی لالچ میں، اس کی محبت میں، فلانے کی محبت میں وہ مسلمان بنے، ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا؟ یہ ایک دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ ہم کافروں کو چلا چلا کے بتاتے ہیں. ان کی سمجھ میں آتا بھی ہے، ان کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ زبردستی کوئی کلمہ پڑھے، محبت میں، کوئی لڑکی کی محبت میں، پراپرٹی کی محبت میں، حکومت کی محبت میں، کرسی کی محبت میں، ممبرشپ کی محبت میں، پارلیمنٹ کی محبت میں، کسی کی بھی محبت میں، اللہ کے سوا اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہو سکتا. قرآن نے اعلان کیا ہے، قرآن نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. سب کو پتا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے لڑکی کو پھنسایا، ہماری بہن کو پھنسایا، اس کی بیٹی کو پھنسایا، وہ کلمہ پڑھایا، وہ فلانا کرا، ڈھکانا کرا، یہ کرا، وہ کرا. اب کچھ بھی کر لو، انشاءاللہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ دباؤ دباؤ. انشاءاللہ ایک نہیں، دو نہیں، ایک دو کا خون جائے گا، لیکن ہزاروں اس کے بدلے میں پیدا ہوں گے انشاءاللہ تبارک. ہیں بچے بند کرو، قانون بنائے جا رہے ہیں. الیکشن لڑنا ہے تو دو ہی بچے چاہیے، دو سے زیادہ. ابے تیرا الیکشن جوتے کی نوک پر، تیری کرسی جوتے کی نوک پر، کر لے تو حکمرانی جتنی کرنی ہو، چلے گا تو میرے اللہ کا. سکہ کس کا چلے گا؟ عرش والے کا. زمین والے کا سکہ چل سکتا، نہ کوئی خواجہ، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی عبداللہ، نہ بلال. جو ہمارے ملکوں میں یہ کلمہ پڑھنے والے جھوٹے چلا، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. یہاں کسی کی سکہ سکھی یہاں نہیں چلتی، چلتا ہے کس کا؟ عرش والے رحمان، زمین و آسمان کے مالک و مولا اللہ کا سکہ. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ کے نبی اس نوجوان کو واپس کر دیا. جاؤ. اس نے کہا ویلکم ٹو جہاد. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلانی جگہ فلانی جگہ مدینہ ہمارے سعودی عرب کے اندر ہے، جاؤ سعودی عرب سے کہو یہ بیچارے بھارتی مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، پوری دنیا کے، امریکہ کے مسلمانوں سے، جاپان کے مسلمانوں سے. وہ بیچارے کے ہاتھ میں خود اپنا ہی ملک نہیں ہے تو مکہ مدینے کی بات کیوں کرے گا؟ لیکن پھر بھی مسلمان پھر بھی جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں،
ہر ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہے. تم بھی ویزا لے کے مکہ مدینہ چلے جاؤ. مکہ ایک الگ ملک ہے, وہاں ویزے کی ضرورت ہے, اور ویزا کچھ نہیں ہے. ویزا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کلمہ پڑھ لو, ویلکم ٹو مکہ. آؤ نا مکہ, کس نے منع کیا؟ انسان ہو تم بھی, انسان ہونے کے بعد بھی آپ اپنے ملک کے امریکی ہو کہ جاپانی ہو کہ چائنیز, کہیں بھی کسی ملک میں رہتے ہو, اپنے ملک کی خاص جگہیں ہیں, وہاں یہ نہیں کہتے میں تو جاپانی ہوں, جاپان میں رہتا ہوں, وہاں لکھا ہوا ہے یہاں جانا منع ہے. جو خاص مقامات ہوتے ہیں, اب تم وہاں چلاؤ, میں جاپانی ہوں, میں امریکی ہوں, میں یہاں کیوں نہیں جا سکتا, میں نہیں یہاں کیوں. ایک دفعہ چلائے گا, دو دفعہ, چوتھی دفعہ اٹھا کے تھپڑ مار کے جیل میں ڈال. مردود جب لکھا ہوا ہے یہاں نہیں جا سکتے. یہاں آنے کے لیے خاص کچھ پروٹوکول کی ضرورت ہے, خاص کچھ پیپرز کی ضرورت ہے, ہر ملک کے اندر ہے. لیکن نہیں, مکہ مدینہ کی بات آتی نہیں, ہم تو انسان ہیں, اسلام انسانیت کے خلاف ہے. مردود, اسلام انسانیت کے خلاف نہیں ہے, تو انسانیت کے خلاف, تیرا خاندان انسانیت کے خلاف. اسلام انسانیت کو مقام دیتا. لقد کرمنا بنی آدم, بنی آدم کو اللہ نے عزت دی. عزت بھی اسے ملتی ہے جو اس لائق ہو. تو بھی اس لائق بن جا. غریب مسکین مسلمان آتا ہے, کس بیس پر آتا ہے؟ کلمہ کی بیس پر آتا ہے. انسان ہے, تو اپنے ملک میں کسی خاص جگہ پہ, بعض مخصوص جگہ پہ نہیں جا سکتا, تو دوسرے ملکوں کی کیا بات کر رہا ہے؟ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی اسلام زندہ, ابھی قرآن باقی ہے. الحمدللہ. میں تو موضوع لایا تھا, بات مقام رفت کی معراج کا فرمایا, رفت و مقام بلندیاں کا فرمایا. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے, توحید کے اوپر چلنے والا بنائے, سچے پڑھنے والا, قرآن کریم کے ترجمے معانی کو سمجھنے والا بنائے. اللہ کو فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت, اخوت اور بھائی چارگی پیدا فرمائے, اور اللہ ہمیں عبادت و بندگی کرنے والے. اللهم اسقنا, اللهم اسقنا, اللهم اسقنا, اللہ بارک علیہ فرما, اللہ بارک علیہ فرما, اللہ بارک علیہ فرما. ہوتی ہیں, اور یہ شدت کی گرمی مئی جون جولائی کی, اے اللہ تو ہمیں بارشوں سے تر و تازہ کر دے مولا. اے اللہ تیری مخلوق کو تر و تازہ کر دے مولا. اے اللہ بارش نازل فرما, اللہ بارش نازل فرما. اللهم اغثنا, اللهم اغثنا, اللهم اغثنا یا رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے, اللہ جو انتقال کرتے ہیں کروٹ و جنت سے فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. ایام تشریق کے یہ تیسرا دن چل رہا ہے, اور کل تک ایام تشریق دوسرا دن چل رہا ہے. ایام تشریق کل تک الحمدللہ. اللہ جنہوں نے قربانیاں نہیں کی ہیں, اے اللہ ان کے مال میں برکت دے, اے اللہ انہیں قربانی کی توفیق عطا فرما. ابھی کل تک کے مغرب تک قربانی کا موقع ہے, اے اللہ, اے اللہ انہیں قربانی کرنے کی اور خود حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ جنہوں نے قربانیاں کی ہیں, کروائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ان سب کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے مولا. اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى أحد وأولى وأزواجهم
صفحے صبر واستقیموا واعتدلوا یرحمکم اللہ، تعاضوا بالمناکب والاقدام، اپنے صفوں کو درست کر لیں اور مل کے کھڑے ہوں، اپنے کندھوں اور پیروں کو ملا لیں، اللہ رحم فرمائے، صفیں سیدھی کر لیں، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ۔ قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله الله الحميد۔ الله 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 أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الله سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله۔ الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ ہر نماز کے بعد کل مغرب دن غروب ہونے تک ہر نماز کے بعد اس کلمے کو بلند کرنا چاہیے۔ آپ کام کریں یا چلیں پھریں کہیں بھی اٹھے بیٹھیں، اس کلمے کو کم از کم فرض نمازوں کے بعد یہ ذکر اذکار
کھانا کھلانا، کھانا پینا، اسی لیے روزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ایام تشریق تک۔ یوم النحر 10ویں تاریخ یوم النحر ہے، قربانی کا دن، اور دوسرا دن یوم القر ہے جس میں مینا میں حجاج ٹھہرتے ہیں، اور پھر وہ ایام تشریق کے 3 دن یعنی 11، 12، 13 آپ حضرات اپنے چلتے پھرتے یہ کلمہ بلند کریں، بازاروں میں یا کام کرتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو